بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 18 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ پارہ نمبر 18 جب شروع ہوتی ہے تو سورہ المؤمنون سے شروع ہوتی ہے۔ دراصل اللہ رب العزت نے اس پارے کی ابتدائی آیات میں ایمان والوں کی کچھ ایسی صفات بیان فرمائی ہیں کہ اگر ایمان والے وہ صفات اپنے اندر اپنا لیں تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ کامیاب بھی قرار پاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس کا مالک بنائیں گے۔ آئیے ہم وہ صفات دیکھتے ہیں، ہمارے اندر ہیں تو خوش آئند، اور اگر ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر ہم ان صفات کو اپنائیں تاکہ ہم اللہ رب العزت کی رحمت، کامیابی اور جنت کے حقدار قرار پائیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، فلاح پائی، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ کون سے ایمان والے؟ نمبر 1 الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کو پوری توجہ، یکسوئی اور پورے اطمینان کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ پوری توجہ، پوری یکسوئی اور پورے اطمینان کے ساتھ جو اپنی نمازوں کو ادا کرتے ہیں۔ تو پہلی ہے نماز، الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، وہ ایمان والے کامیاب ہوں گے جو اپنے آپ کو لغو سے بچانے والے ہیں، یعنی ہر ایسا کام جس کا کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ نہیں ہے، لا یعنی فضول کام ہے، اس کے اندر وہ کبھی بھی اپنے آپ کو مصروف نہیں کرتے اور اپنی صلاحیتوں کو کسی لا یعنی اور فضول کام کے اندر خرچ نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیت کریمہ کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کام، لغو کام چھوڑ دے، ان کے اندر اپنے آپ کو کسی بھی طور پہ مشغول نہ کرے۔ تو دوسری صفت یہ بیان فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون۔ تیسری بیان فرمائی والذین هم للزکاة فاعلون، کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ چوتھی صفت یہ بیان فرمائی والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، ہاں ایک انسان نکاح کرتا ہے، نکاح کی صورت میں اپنی جائز خواہشات پوری کرتا ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ اس پر تو اللہ کی طرف سے اجر ملتا ہے۔ لیکن اگر وہ نکاح سے ہٹ کر ناجائز جگہ پر اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ تو ناکام ہوگا۔ ہاں جو اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین۔ آگے فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ امانت، کسی کی امانت ہے تو اس کے اندر کسی درجے کی بھی خیانت نہ کی جائے۔ ایک بات ضرور یہاں یاد رہے کہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہمارے ہاں اس کا تصور بڑا محدود کر دیا گیا ہے کہ کسی نے آپ کے پاس پیسے رکھوائے ہیں یا کوئی چیز رکھوائی ہے تو آپ ان پیسوں اور اس چیز کو بحفاظت رکھتے ہیں اور بعد میں واپس بھی کر دیتے ہیں، تو یہ امانت ہے۔ تو بھئی یہ صرف امانت کا ایک چھوٹا سا پہلو ہے، امانت کا مفہوم بہت وسیع ہے، انشاءاللہ کسی موقع پر وہ ضرور تفصیلاً عرض کیا جائے گا۔ اور عہد، ہر وہ بات جو آدمی کسی دوسرے کے ساتھ طے کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو پورا کرنا ہے، امانتوں کو بھی اور عہدوں کو بھی پورا کرنا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور آخر میں دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت جنت الفردوس میں داخل فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ شروع ہوتی ہے سورہ النور۔ سورہ النور وہ صورت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی تلقین ہے کہ اس کو تو ضرور پڑھا جائے، لیکن پڑھنے سے بھی زیادہ اس کو سمجھا جائے،
کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں، اور خصوصاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اپنی خواتین کو سورہ النور ضرور پڑھاؤ، اور پڑھانے سے مراد وہی ہے کہ ان کو سمجھاؤ، ان کو سمجھ میں آئے کہ اللہ پاک کیا حکم ان کو دے رہے ہیں۔ تقریباً 10 احکامات ہیں جو اللہ رب العزت نے اس صورت میں ایمان والوں کو عطا فرمائے ہیں۔ آئیے اختصار کے ساتھ یہ 10 احکامات دیکھتے ہیں۔ پہلا حکم ہے، اگر کوئی مرد اور کوئی عورت وہ زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کی سزا بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا، اس کو کہا جاتا ہے حد زنا۔ حد کہتے ہیں اس سزا کو، حد کہتے ہیں اس سزا کو جو اللہ رب العزت خود مقرر فرما دیں۔ حد اس سزا کو کہتے ہیں جو اللہ رب العزت خود مقرر فرما دیں۔ اللہ رب العزت جو سزا مقرر فرما دیں اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اس کا لاگو کرنا وہ لازمی اور ضروری ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ صحابہ کرام سے فرمایا، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو کوشش کرو کہ اس پہ پردہ ڈال دو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گیا نا، وہ معاملہ میرے پاس آ گیا تو میں پابند ہوں کہ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق پھر انجام دوں۔ یعنی حد کے بارے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، حد کے بارے میں اگر میرے پاس وہ شخص آ گیا نا تو میں نے تو پھر حد جاری کرنی ہے۔ کیوں؟ حد اللہ رب العزت کی قائم کردہ سزا ہے، اور اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو پہلا حکم یہ دیا کہ اگر کوئی مرد یا کوئی عورت، اور بشرطے کہ وہ کنوارے ہوں، شادی شدہ نہ ہوں، کنوارے ہوں، تو ان کی سزا بیان فرمائی۔ سزا یہ ہے فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، کہ مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارنے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارنے ہیں، کنوارہ ہو، زنا کا مرتکب ہو، اور گواہوں سے اس کا گناہ ثابت ہو جائے، کم از کم 4 گواہوں سے اس کا گناہ ثابت ہو جائے تو پھر اس پر سزا لاگو کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کا حکم پورا کرنے میں کسی نرمی کا مظاہرہ نہ کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کی ایک بڑی تعداد اپنی آنکھوں سے اس سزا کا مشاہدہ کرے، تاکہ لوگ پھر اس جرم اور اس گناہ اور اس برائی سے بچنے والے بنیں۔ تو پہلا حکم وہ زنا کی سزا کا ہے، حد زنا۔ دوسرا حکم ہے حد قذف۔ حد قذف کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی کسی کے اوپر جھوٹی تہمت لگا دیتا ہے، زنا کی، بدکاری کی، یعنی اس کی عزت کے اوپر جھوٹا الزام لگاتا ہے، اس شخص نے بدکاری کی ہے، حالانکہ اس نے بدکاری نہیں کی، لیکن کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے۔ ایک مسلمان کی عزت کو داغدار کرنا اللہ رب العزت کے ہاں اس قدر غلط اور ناقابل برداشت اور ناقابل قبول عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی بھی سزا بیان فرمائی اور اس کی بھی حد نازل فرمائی۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ پہلی سزا یہ ہے کہ 80 کوڑے مارو۔ کسی مسلمان کی عزت پر تم نے زبان کیوں کھولی ہے؟ 80 کوڑے مارو، اور ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور آئندہ کبھی یہ شخص اس قابل رہا ہی نہیں ہے کہ اس کی گواہی قبول کی جائے۔ اسلامی معاشرے کے اندر اب یہ شخص مردود الشہادہ ہو چکا ہے، اس کی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل فرمایا۔ تیسرا حکم وہ لعان ہے۔ لعان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی شخص نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کم سے کم 4 گواہوں سے اس چیز کو ثابت کرے۔ لیکن ایک معاملہ ہے میاں بیوی کا۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور خاوند اپنی بیوی کو دیکھتا ہے،
اس برائی کے اندر مبتلا۔ اب دیکھیں اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکتا تو اس بیوی کے ساتھ رہ بھی تو نہیں سکتا جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں طریقہ مختلف نازل فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ اسے لعان کہا جاتا ہے۔ اگر میاں بیوی کا معاملہ ہو تو وہ لعان یہ ہے، خاوند 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے، 4 دفعہ خاوند اللہ کی قسم کھائے۔ والذین یرمون ازواجہم، جو اپنی بیوی پر ایسا کوئی الزام لگائے یا ایسی کوئی بات کرے اور اس کے پاس گواہ نہیں ہے، ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم، خود فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، وہ 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے اور اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں میں سچا ہوں۔ والخامسہ، اور 5ویں دفعہ وہ کہے ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت۔ اب اس کے بعد بیوی سے کہا جائے گا ہاں بھئی اب تم قسم کھاؤ، تم 5 دفعہ قسم کھاؤ، 4 دفعہ یہ قسم کھاؤ ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین، 4 دفعہ قسم کھا کے کہو کہ یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ قسم کھا کے کہو کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ شخص سچا ہو۔ اگر تو بیوی کہے میں نے قسم نہیں کھانی، میں نہیں قسم کھاتی، تو وہ جھوٹی ثابت ہو گئی اور خامن سچا ثابت ہو گیا۔ اب اس عورت کے اوپر سزا لاگو ہوگی۔ اور اگر وہ قسم کھا لیتی ہے کہ نہیں میں قسم کھاتی ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے اور میں سچی ہوں، تو اب صرف ایک صورت رہ جاتی ہے اس کے بعد، اور وہ یہ کہ جو عدالت ہے وہ ان کا نکاح فسخ کر دے گی اور ان کا رشتہ ختم کر دے گی۔ یہ لعان ہے۔ یہ تیسرا حکم ہے جو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں نازل فرمایا ہے، اور آپ دیکھیے اس سب کا مقصد سب کی عزت کو محفوظ کرنا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ بدکاری میں مبتلا نہ ہو، کوئی کسی کے اوپر بدکاری کا الزام نہ لگائے، جھوٹا الزام نہ لگائے، کوئی خاوند اور بیوی آپس میں ایسی کسی غلطی کے مرتکب نہ ہو، معاشرہ پرامن ہو، پاک دامن ہو، پاکیزہ ہو۔ چوتھا حکم جو اس صورت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وہ یہ کہ ہم میں سے جب بھی کوئی کہیں جائے، کسی کے گھر میں جائے، تو فرمایا 2 کام کرو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، ایک اجازت لو، اور دوسرا جب داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو۔ کسی کے گھر میں جب جاؤ اجازت لو اور دوسرا سلام کر کے داخل ہو۔ پھر ان دونوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہیں یہ کہا جائے وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ، بلکہ یہ تو قرآن کی آیت ہے، وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اس وقت گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو آپ براہ مہربانی بعد میں تشریف لے آئیے گا، فَارْجِعُوا، جاؤ واپس چلے جاؤ، کوئی اس میں قباحت اور حرج والی بات نہیں ہے۔ جب وہ گھر میں مرد ہوں تو پھر آ جائیے۔ یا مرد ہے اور کوئی خاتون آتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ وہ اس خاتون سے کہے کہ آپ اس وقت گھر میں خاتون کوئی نہیں ہے تو آپ تشریف لے جائیے، جب خواتین فلاں وقت آ جائیں گی تو آپ جب تشریف لے آئیے تو واپس چلے جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ اور دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، جو سلام کے بغیر تمہارے گھروں میں داخل ہونا اس کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہ دو۔ یہ چوتھا حکم ہو گیا۔ 5واں حکم، مردوں اور عورتوں کے لیے یکساں حکم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مردوں کے سامنے اگر کوئی نامحرم خاتون آ جائے تو مرد کو حکم یہ دیا اپنی نظر جھکا لو، اور خاتون کے سامنے کوئی نامحرم مرد آ جائے تو خاتون سے یہ کہا کہ وہ اپنی نظر جھکا لے، الگ ہو جائے، پردے میں ہو جائے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، امت کی مائیں، کائنات کی پاکیزہ ترین ہستیاں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرما ہیں۔ صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہیں، اکثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ ذمہ داریاں ان کے سپرد کر رکھی تھیں
تو اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے کوئی مشورہ، کوئی رائے، کوئی اجازت، وہ اکثر تشریف لاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، سلام کیا، کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ آپ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ تم اندر چلی جاؤ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم آ رہے ہیں تو ازواج مطہرات کہنے لگیں اللہ کے نبی وہ تو نابینا ہیں، وہ تو ہمیں دیکھ ہی نہیں پائیں گے، تو پھر کیا حرج ہے اگر ہم یہیں بیٹھی رہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا افا عمیاوانی انتما الستما تبصرانی، تم بھی اندھی ہو، کیا تم اس کو نہیں دیکھو گی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ مرد کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ نامحرم خواتین کو دیکھے بلا ضرورت، اور نہ خواتین کو یہ اجازت یہ ہے کہ وہ مرد کو دیکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مردوں کے سامنے عورتیں آئیں نگاہ جھکا لیں، عورتوں کے سامنے مرد آئیں نگاہ جھکا لیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا سیکھو، تمہاری عزت محفوظ ہو جائے گی۔ یہ 5 حکم ہو گئے۔ چھٹا حکم خواتین سے متعلق خصوصاً کہ خواتین جب کہیں نکلیں، باہر نکلیں، یا گھر میں کبھی ایسی صورت ہو کہ جو نامحرم مرد ہیں وہ کہیں آمنے سامنے ہوں، نامحرم مرد ہوں، یا خواتین اگر کہیں باہر نکلیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا یبدین زینتہن الا لبعولتہن او آبائہن او آباء بعولتہن، خواتین کا لباس اور ان کی ہر وہ چیز جن سے ان کا حسن، ان کی خوبصورتی، ان کی زینت ظاہر ہوتی ہے، اس کو چھپائیں۔ وہ یخفین زینتہن، وہ اپنی اس زینت کو چھپائیں۔ جیسے خواتین کا لباس یہ ان کو ان کے حسن میں اضافہ کرنے والا ہوتا ہے، جیسے ان کے زیورات وغیرہ یہ ان کے حسن میں، ان کے وجود کا پردہ تو ہے ہی ہے، وہ تو چھپا ہوا ہے ہی ہے، چہرہ تو چھپا ہوا ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو عورت کے حسن اور خوبصورتی کو ظاہر کرے اس کو بھی عورت چھپائے۔ یہ چھٹا حکم ہے۔ 7واں حکم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اللہ تعالیٰ نکاح عام کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص وہ رشتہ نکاح کے اندر منسلک ہو، رشتہ الزواج کے اندر منسلک ہو۔ بلکہ 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس کو احسان کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے، والمحصنات من النساء۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی قلعے کے اندر بند ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، کسی قلعے کے اندر بند ہو کر اپنے آپ کو محفوظ کر لینا۔ گویا جو شخص نکاح کرتا ہے تو وہ نکاح کی وجہ سے ایک بڑے مضبوط اور حفاظتی حصار میں آ جاتا ہے، اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، ہر وہ شخص جو نکاح کی حیثیت میں نہیں ہے، شادی شدہ نہیں ہے، نکاح شدہ کہہ لیں، نکاح شدہ نہیں ہے، ان کے نکاح کراؤ۔ عمر ہو گئی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، اور نکاح کر کے وہ ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں، نکاح کرو۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ تمہارے اگر غلام ہیں، ماتحت ہیں، ان میں سے اگر کوئی اس پوزیشن کو پہنچ گیا ہے اور وہ خود نکاح نہیں کر پا رہا تو تم ان کے نکاح کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، مرد ہوں یا عورتیں ہوں ان کے نکاح کراؤ۔ فرمائیں یکون فقراء، اگر وہ غریب بھی ہوئے، فقیر اور محتاج بھی ہوئے، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ ان کو اپنے فضل سے بے نیاز کر دیں گے۔ یہ 7واں حکم تھا۔ 8واں حکم وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کسی وجہ سے بھی نکاح کی وسعت نہیں رکھ پا رہے، نکاح نہیں کر پا رہے، ان کا نکاح نہیں ہو پا رہا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جو مرضی کریں، بلکہ وہ اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں۔
وہ اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جب تک اللہ پاک ان کے لیے کوئی نکاح کے اسباب اور نکاح کی صورت پیدا نہیں فرما دیتے، وہ اپنی عزت اور آبرو کی، اپنی آنکھوں کی، اپنے ایمانوں کی حفاظت کریں۔ یہ 8 احکامات ہوئے۔ 9واں حکم اللہ رب العزت نے، دراصل یہ سورہ النور جو ہے تو یہ گھریلو، خاندانی اور معاشرتی اصلاح کی سب سے بہترین صورت ہے۔ گھریلو، خاندانی اور معاشرتی اصلاح کی سب سے بہتر صورت ہے، اس لیے اس کے اندر گھر، معاشرہ اور خاندان، ان سب کے بارے میں ہدایات دی گئی ہیں۔ اچھا، جو 9واں حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ظاہر ہے والدین بھی ہوتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، جب اولادیں چھوٹی ہوتی ہیں تو انہیں ابھی بہت ساری نزاکتوں کا اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے بچے جو ابھی چھوٹے ہیں اور انہیں بہت زیادہ نزاکتوں کا اندازہ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو نا ایک تعلیم دو اور ایک اخلاق سکھاؤ اور ایک اچھی عادت سکھاؤ۔ وہ کیا کہ لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء۔ 3 اوقات ایسے ہیں کہ اگر وہ ماں باپ کے کمرے میں آئیں تو نوک کر کے آئیں، اجازت لے کے آئیں۔ 3 اوقات، یہ 3 اوقات وہ ہیں جب انسان آرام کر رہا ہوتا ہے، بے تکلف ہوتا ہے، کہیں لباس اگر اوپر نیچے بھی ہو تو انسان کو احساس نہیں ہوتا، لہٰذا ایسے مواقع پر جب وہ بچے آئیں تو وہ اجازت لے کر آئیں۔ وہ 3 اوقات کیا ہیں؟ من قبل صلاة الفجر، نماز فجر سے پہلے، اور من الظہیرہ، دوپہر کو ریسٹ کرنے کے لیے بندہ لیٹتا ہے، ومن بعد صلاة العشاء، اور عشاء کے بعد جب آدمی ریلیکس ہو کر لیٹتا ہے تو بچوں کو سکھاؤ اس موقع پر، ان اوقات میں اگر آپ نے ہمارے کمرے میں آنا ہے، نوک کر کے اجازت لے کر آئیں۔ 10واں جو حکم ہے وہ اللہ رب العزت نے عمومی حکم دیا ہے، اور وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حکم دیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جو حکم دیے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اگر تم منہ موڑو گے، انکار کرو گے تو ٹھیک ہے، اللہ کا کام تھا تمہیں بتانا، اللہ کے نبی کا کام تھا تمہیں سمجھانا، اور اگر تم نہیں مانتے اب تو اب خود ہی بھگتو گے۔ احکام ابھی بہت سارے ہیں اور قابل ذکر و قابل توجہ باتیں بہت ساری ہیں، اختصار کے پیش نظر ہم اپنا آج کا سبق یہی مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے عمل کی راہیں آسان فرمائے۔